دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے کردار سے متعارف کرواتے ہیں جس کا سفر ایک بحری قزاق یعنی کہ پائریٹ کے طور پر شروع ہوا، پھر ایک دن اپنی صلاحیتوں اور بہادری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بن گیا۔ خیر الدین باربروسا یونان کے ایک جزیرہ لیس پاس میں 1480 میں پیدا ہوا۔ ان کی والدہ کا نام کیترینا تھا جو کہ ایک عیسائی خاتون تھی اور ان کے والد کا نام یعقوب تھا۔ اب میں آپ کو خیر الدین باربروسا کا اصل نام بتاتا ہوں۔ ان کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب انہیں دین کی بھلائی کی وجہ سے اس وقت کے سلطان سلیمان اول نے دیا تھا۔ باربروسا اطالوی زبان میں سرخ داڑھی والے کو کہتے ہیں، تو اس طرح ان دونوں القاب کو ملا کر انہیں خیر الدین باربروسا کے نام سے شہرت ملی۔ شروعاتی دور میں تو باربروسا اسپین میں موجود مسلمان مہاجرین کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ سمندری ڈاکو ان پر حملہ آور نہ ہوں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتا چلوں کہ باربروسا سیریز میں انجن آلتان خیر الدین باربروسا کے بڑے بھائی اوروج باربروسا کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دراصل یہ 4 بھائی تھے۔ اوروج یعنی جن کا کردار اینجل آلتان ادا کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹے خضر یعنی کہ خیر الدین باربروسا اور پھر الیاس اور اسحاق تھے۔ الیاس ایک بحری جنگ کے دوران شہید ہو گئے، پھر اوروج اور خضر نے مزید بحری جنگیں لڑیں اور ان کے ساتھ اسحاق بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے۔ وہ اٹلی سے لے کر فرانس تک جہاں بھی جاتے ہر ایک بندرگاہ پر ان کا عزت و تکریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہے تھے تو اس دوران عیسائی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں باربروسا کو اپنی کشتی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین اور پرتگالیوں نے جنوبی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں دشمنوں کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 میں باربروسا اور اس کے بھائی اوروج نے الجزیر پر حملہ کیا تو ترکوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیا۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ نے ان کی مالی امداد بھی کی اور باربروسا کو بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی اوروج کو الجزیر کا گورنر نامزد کر دیا۔ 1518 میں ایک جنگ کے دوران جو کہ ہسپانیہ اور صلیبی فوج کے خلاف تھی، اس میں اوروج یعنی کہ اینجل آلتان جس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور چھوٹے بھائی اسحاق شہید ہو گئے۔ اس کے بعد باربروسا نے تیونس کو فتح کیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھی جاتی ہے 1538 میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال، مالٹا، پالس اسٹیٹ کے بڑے اتحاد کے خلاف لڑی گئی بحری جنگ ہے۔ اس جنگ میں باربروسا نے دشمن کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کیا۔ تیونس اور الجزیر سلطنت عثمانیہ کا حصہ باربروسا کی بہادری کی وجہ سے بنے تھے۔ ستمبر 1940 میں روم کے بادشاہ چارلس اول نے باربروسا کو ایک بہت بڑی پیشکش کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرے تو اسے اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ باربروسا نے نہ صرف اس پیشکش کو ٹھکرایا بلکہ بحیرہ روم میں ترکوں کی عظمت کو قائم کیا۔ بعد میں چارلس پنجم کو شکست بھی دی اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب باربروسا کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا تھا۔ جی ہاں، 1546 میں باربروسا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مرکز پر واضح الفاظ میں لکھا گیا، یہ فاتح الجزیر اور تیونس کا مقبرہ ہے۔ خدا متحرک اسلامی سپاہی کیپٹن خیر الدین باربروسا کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح کرتے رہا کریں
تاکہ مفید معلومات کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔